السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے حضرت مولانا مفتی محمد ظفر ولی خان صاحب کی۔ کسی نے سوال کیا اذان مغرب کے بعد نماز مغرب سے پہلے وقفہ کرنا، اذان مغرب کے بعد نماز مغرب سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ تو جناب حضرت مولانا مفتی ظفر ولی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ کج فہمی ہے، یہ روافض کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ بندہ ان سے پوچھے یہودی اور عیسائی کہاں لکھا ہے کہ وہ نماز مغرب پڑھتے ہیں؟ بندہ پوچھے، سوال کرے کہ بھئی یہودی اور عیسائی کہاں ہے لکھا کہ وہ نماز مغرب بھی ادا کرتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت ظفر ولی صاحب کے علم میں یہ حدیث نہیں ہوگی۔ حضرت ظفر ولی صاحب کے علم میں یہ حدیث نہیں ہوگی کہ جس کے راوی حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو کہ صحیح بخاری میں 1183 نمبر پر ہے۔ اب یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے اصح ترین کتاب وہ الصحیح البخاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو قبل المغربی، صلو قبل المغربی، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، یعنی اذان مغرب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے نماز ادا کرو۔ تیسری مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے، یعنی یہ حکم جو ہے وہ تاکیدی یا فرض حکم نہیں ہے، اللہ اکبر، فضیلت پر مبنی حکم ہے کہ اذان مغرب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی ظفر ولی صاحب کہتے ہیں کہ 1400 سال سے یہ عمل نہیں تھا، یہ بدعت آج ایجاد ہوئی۔ یہ عمل 1400 سال سے موجود ہے، مفتی ظفر ولی صاحب کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اذان مغرب کے بعد اس طرح 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے کہ آنے والا یہ سمجھتا کہ نماز مغرب ہو چکی ہے اور لوگ جو ہے وہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آج بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان مغرب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے تعمیر کردہ اللہ کے گھر جس کا نام بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، وہاں بھی نماز مغرب سے پہلے یہ 2 رکعت بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ اور اذان مغرب اور نماز مغرب کے درمیان میں وقفہ تو آج حرمین کی ہر مسجد کے اندر یہ وقفہ بھی ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ مسلمان ان 2 رکعتوں کو بھی ادا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرات الدیوبندیہ البریلویہ کے نصیب میں، حصے میں فقط بدعات ہی آئی ہیں، الا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ان کو سنت پر عمل کرنا نہ خود کی توفیق ہے نہ لوگوں کو بتانے کی توفیق ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہیں پر عمدن اور کہیں پر سہون اور کہیں پر جو ہے وہ جاہلن یہ بیچارے سنت پر عمل کرنے سے محروم ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان محروم لوگوں کو عقل سلیم اور کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے۔